أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين سب قسم کی تعریفیں بڑائی کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سید الانبیاء فخر موجودات خلاصہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم سورۃ البقرہ کی دوسرے سورت کی آیت نمبر 17 کی تفسیر ہم کر رہے تھے۔ آیت ہے اللہ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے ماحول اس کے آس پاس کی جگہیں روشن کر دیں، روشن ہو گئیں، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، لے لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو تاریکیوں میں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔
سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے والی نشست میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ رکھی تھی کہ رب العزت نے ان آیتوں میں دو مثالوں کو بیان فرمایا ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے مثال کا استعمال یہ انسانوں کا پرانا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اکثر مثالوں پر مشتمل تھی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں اکثر مثالوں کا استعمال ہے، تمثیل کا استعمال ہے۔ مثال کے ذریعے سے بات بہت وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے ذریعے سے ایک اننون چیز اپنے قریب محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دینے لگا ہوں، یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے اس سے پہلے کی بات کو آپ اپنے قریب رکھ کر سمجھیں، آپ اپنے قریب رکھ کر سمجھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو اختیار کیا آخرت کو چھوڑ کر، جن لوگوں نے آخرت کو چھوڑ کر ان کی آخرت برباد ہو جائے اس کی انہوں نے فکر نہیں کی، انہیں ان کی دنیا برباد نہ ہو اس کی انہیں فکر تھی۔ انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی، مجاہدے کیے، جد و جہد کی، نمازوں کو ادا نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے آخرت کو دے کر، آخرت کو بیچ کر دنیا کو خرید لیا ہے۔ ان لوگوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا کو خرید لیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان کا سودا نفع بخش نہیں ہے۔ انہوں نے جو بیپار کیا ہے یہ اس میں نفع نہیں ہے، اس میں سراسر نقصان ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو سمجھانے کے لیے بیوپار کی مثال لی ہے، تجارت کی مثال لی ہے۔ کیوں تجارت کی مثال لی ہے؟ اس لیے کہ تجارت کرنا اس کے معنی کو انسان اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ روزانہ چیزیں خریدتا ہے، وہ روزانہ چیزیں بیچتا ہے، اسے تجارت سے خاص تعلق ہے۔ تو ایک نامعلوم چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک معلوم چیز کو استعمال فرمایا ہے تاکہ اس سینیریو کو، اس صورتحال کو اچھی طرح سے دل کے اندر اتارا جا سکے، اس لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل بات آتی ہے اس کو اور قریب لانے کے لیے مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، ادارتک، اس طرح سے ہم مثالوں کو جوڑتے ہیں تاکہ بات آرام سے دل کے اندر اترے۔ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ مثالوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان آیتوں میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ منافقین کی اللہ سبحانہ و تعالی نے مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے۔ آپ ایک سینیریو ازیوم کیجئے، آپ ایک صورتحال کو فرض کیجئے، تصور کیجئے کہ ایک آدمی ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنی اندھیرا ہے، رات اماواس کی رات ہے، چاند کی روشنی بھی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، آس پاس کی کچھ چیزیں اسے دکھائی نہیں دے رہی۔ اب اس آدمی نے محنت کر کے، مجاہدہ کر کے آگ سلگائی۔ آگ جو ہی سلگی، آس پاس کی چیزیں نظر آنے لگی کہ ادھر پتھر پڑا ہوا ہے، ادھر مٹی پڑا ہوا ہے، تھوڑی دور میں ایک درخت ہے، ادھر ایک کیڑا رینگ رہا ہے، یہ سب اسے نظر آ رہا ہے۔ اچانک وہ آگ بجھ جاتی ہے تو پھر وہ آدمی جیسے پہلے اندھیرے میں تھا اب بھی اندھیرے میں ہے۔ یہ مثال اللہ نے دی ہے منافقین کے لیے۔ کیسے مثال ہے اس کو سمجھیں۔
منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کفر کے اندھیرے میں تھے، ظلمت میں تھے، پوری دنیا کفر کی ظلمت کے اندر آ گئی تھی، نور نہیں تھا، ہدایت کا نور نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کی روشنی نہیں تھی، بالکل پوری دنیا اندھیری تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو لے کر تشریف لاتے ہیں، روشن ہو جاتی ہے دنیا۔ جیسے اس آدمی نے آگ جلایا تو آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئی، یہ نقصان دینے والا جانور کیڑا سانپ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ درخت ہے، اس سے میں چھاؤں حاصل کر سکتا ہوں، اس سے میں دوسری چیزیں اپنی ضروریات کو پوری کر سکتا ہوں، وہاں پانی کا کنواں ہے، وہاں سے میں پانی لے سکتا ہوں۔ آدمی کو اپنے نفع کی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہے، نقصان کی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہے۔ اچانک وہ نور بجھ جائے تو پھر جیسے پرانے وہ اندھیرے میں تھا، جیسے پہلے وہ اندھیرے میں تھا، اسی طرح اب بھی وہ اندھیرے میں ہو جائے گا۔ منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ کر اپنے قلب کے اندر ایمان کے نور کو پیدا کیا، پھر ان کی نفس، ان کی خواہشات، ان کی دنیا کے منافع، ان کی دنیا کی لالچ، حرص ان پر غالب آ گئی، ان کا ایمان پھر ختم ہو گیا۔ جیسے ان کے دل میں پہلے ظلمت تھی، اب بھی ظلمت ہو گئی، اب بھی ظلمت ہو گئی۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی۔ ایک اور بار اس آیت کو سنتے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ اس آیت پاک کی یہ تفسیر ہے کہ منافقین تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے، انہیں اسلام اچھا لگا، انہیں ایمان کی حقانیت سمجھ میں آئی، انہوں نے ایمان کو ایکسیپٹ کر لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، پھر دیکھا کہ اسلام میں تو مشکلات ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، دن بھر بھوکا رہنا ہے، اپنے مال میں سے عمدہ مال کو اٹھا کر خرچ کرنا ہے، حج کے لیے سفر کرنا ہے، جہاد کے لیے جب بھی بلایا جائے حاضر ہونا ہے۔ جہاد میں کیا ہوگا؟ گردن کٹ سکتی ہے، خون جا سکتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ مشکلات انہیں نظر آئی، ادھر دیکھا کہ آرام سے ہم سود لے رہے تھے، سود کھا سکتے تھے، اسلام میں آ کر سود منع ہو گیا، ہم رشوت لے رہے تھے، اسلام میں آ کر رشوت منع ہو گیا، ہم جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، کم تولتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، یہ سب فائدہ ہمیں ملتا تھا اسلام سے پہلے۔ اب اسلام لانے کی وجہ سے ان سارے فائدوں سے ہم دور ہو گئے، تو ان کی نفس کی خواہشات ان پر غالب آ گئی، وہ الٹے پاؤں اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، پھر ان کے دل میں ظلمت آ گئی، پھر ان کے دل میں ظلمت آ گئی۔ بعض مفسرین نے اس کی اور تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان ہی نہیں لایا تھا، زبان سے کلمہ پڑھا تھا، گویا کہ انہوں نے آگ روشن کی تھی، پھر ان کے زبان سے کلمہ پڑھنے نے ان کے دل میں ایمان کو نہیں لایا، اس لیے جیسے وہ پہلے اندھیرے میں تھے اسی طرح وہ اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کو آپ کنیکٹ کر پا رہے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے نور، اس لفظ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، نور کا لٹرلی معنی ہے روشنی۔ ایک اور لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، ضیاء۔ ضیاء کے معنی بھی روشنی کے ہیں، نور کے معنی بھی روشنی کے ہیں۔ مفسرین نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ ان دونوں روشنیوں میں فرق ہے۔
نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ٹھنڈک اپنے اندر رکھتی ہے، خوبصورتی اپنے اندر رکھتی ہے، اور ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس کے اندر شدت ہو، جس کے اندر گرمی ہو۔ جیسے چاند کی روشنی ہے، چاند کی روشنی یہ عمدہ روشنی ہے، اس سے انسان کا دل سکون پاتا ہے، اس سے انسان ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ لیکن وہی سورج کی روشنی ہے، آفتاب کی روشنی ہے، یہ کڑاکے کی گرمی لاتی ہے دونوں روشنیاں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تو پہلے روشنی کو نور کہتے ہیں اور دوسری روشنی کو ضیاء کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے مؤمنوں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک واضح کتاب آئی ہے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو شریعت بھیجی گئی، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک فرقان عطا فرمایا اور ایک ضیاء عطا فرمائی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی شریعت کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال فرمایا۔ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی شریعت وہ نرم ہے، وہ ٹھنڈک پہنچانے والی ہے، اس کے اندر مشکلات نہیں ہے، وہ آسان ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس لیے قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نور سے تعبیر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر مشکل احکامات تھے، اس میں محنت و مجاہدات کی کثرت تھی، اس لیے اللہ نے ان کی شریعت کو ضیاء فرمایا۔ ضیاء یعنی وہ نور جس کے اندر گرمی ہو، جس کے اندر شدت ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک نقطے کی بات درمیان میں آ گئی، میں کہہ یہ رہا تھا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق، منافقیت پیوست ہو گئی، اتر گئی، جم گئی، اب ایسے لوگ واپس نہیں لوٹیں گے۔ انہیں آپ حق بات سمجھاتے رہیں، یہ حق بات کو سنیں گے نہیں، یہ حق بات کو دکھاتے رہیں، حق بات کو یہ دیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہوں گے۔ حق بات کو آپ بولتے رہیں، یہ حق بات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، عمیٌ، وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، واپس نہیں لوٹیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے۔ سمن بہرے کو کہتے ہیں، عربی میں اسم کہتے ہیں بہرے کو، جسے کان سنائی نہیں دیتا، ہماری اردو میں جسے بوڑا کہتے ہیں۔ بوڑے ہیں یہ لوگ کہ یہ سنیں گے نہیں حق بات کو، حق بات کو سننے کے بجائے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں گے، حق بات کو سننے کے بجائے یہ اپنے کانوں کو بند کر لیں گے۔ بکمن، یہ گونگے ہیں، ہماری اردو میں مکہ جسے کہتے ہیں، اب کمو عربی میں گونگے کو کہتے ہیں، اس کی پلورل بکمن آتی ہے۔ یہ گونگے ہیں، حق بات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ عمیٌ، اندھے ہیں، عربی میں اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں، اس کی پلورل عمیٌ آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر نفاق اس حد تک چلے گیا ہے کہ آپ ہزار دلائل ان کے پاس رکھیں، ہزار انداز سے آپ ان کو سمجھائیں، ہزار طور و طریقے کے مشاہدات ان کو کرائیں، یہ لوگ اپنے نفاق کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، اب ان کے واپس لوٹنے کی امید نہیں ہے، ان کے واپس لوٹنے کی امید نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہ اصول یاد رکھ لے کہ جس انسان کے لیے رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اب ہزار دلائل آپ ان کے سامنے رکھیں، وہ سمجھیں گے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال ابو جہل ہے۔ ابو جہل کو پکا
پکا یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس نے حسد کی وجہ سے، اس نے بغض کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو نبی نہیں مانا۔ اسے معلوم تھا، اسے یقین تھا، وہ جانتا تھا، لیکن ماننے کے لیے آمدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ رب العزت نے اس کے حسد کی وجہ سے، اس کے بغض کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی، مہر لگا دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، حق بات کو جاننے کے لیے انسان کو پہلے سننا چاہیے، پہلے معلوم کرنا چاہیے، تبھی وہ حق بات کو اختیار کرے گا۔ وہ جس موقف پر ہے، جس سٹینڈرڈ پر ہے، وہ جس سٹیٹمنٹ پر اپنے آپ کو جما چکا ہے، اس کے خلاف وہ سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے خلاف وہ بات کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، کبھی اس کو حق نصیب نہیں ہوتا، کبھی اس کو حق نصیب نہیں ہوتا۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نفاق کہتے کسے ہیں، ایکچول میں نفاق ہوتا کیا ہے۔ اس کو سنیں، نفاق یہ لفظ ہے عربی سے نکلا ہے نفق۔ نفق حقیقت میں ایک جانور ہے جسے گوہ کہتے ہیں، گوہ، تمل میں اسے اڑمبو کہتے ہیں۔ اس کا بل ہوتا ہے زمین میں۔ وہ جانور اپنے بل میں 2 سوراخ بنا کر رکھتا ہے، 2 دروازے بنا کر رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی شکاری اس پر حملہ کرے تو جو دوسرا دروازہ ہے اس سے وہ نکل کر بھاگ جائے، کوئی اس طرف سے حملہ کرے تو یہ اس طرف سے نکل کر بھاگ جائے۔ یہ ہوشیار جانور ہوتا ہے، اس کے اس سوراخ کو نفق کہتے ہیں۔ منافق بھی یہی کرتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتا ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرتا ہے، جب وہ کافروں کے پاس جاتا ہے اپنے آپ کو کافر بنا کر پیش کرتا ہے، تو دونوں ڈبل گیم جو کھیلتا ہے تو یہ ویسا ہی ہے جیسے اس کا گوہ کا سوراخ ہوتا ہے۔ اس لیے ڈبل گیم کھیلنے والے کو منافق کہا گیا، دوغلا پن جس کے اندر ہوتا ہے اسے منافق کہا گیا۔ نفاق اصل میں پیدا ہوتا ہے 2 چیزوں سے، ایک ہے بزدلی جسے ڈرپوک کہتے ہیں، اور ایک ہے حرص جسے ہم ہوس کہتے ہیں، حد سے زیادہ خواہش۔ یہ 2 بیماریاں جس کے اندر ہوتی ہیں، یہی 2 بیماریاں امپروو ہو کر، یہی 2 بیماریاں ایوالو ہو کر نفاق میں بدلتی ہیں۔ انسان کے اندر بزدلی ہو جائے، انسان کے اندر ہمت نہ ہو، تو پھر وہ حق بات کے سامنے ڈٹ کر نہیں کھڑا ہوگا، حق بات کے سامنے بھی جھک جائے گا، لیکن دل سے بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، دل سے بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح حرص ہے تو پھر وہ بھی حق بات کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ حق بات میں مشکلات آئیں گی، حق بات میں اس کے دنیا کی نفع کی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے وہ منافقی دغلا پن اختیار کرے گا۔ یاد رکھیں، جب بھی حق بات دنیا میں پیش کی جاتی ہے لوگ 3 طرح کے ریاکشن دیتے ہیں۔ جب بھی، آج بھی اگر کوئی حق بات سامنے لائی جائے تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو اس بات کو انالیسس کر کر، تحقیق کر کر ایکسیپٹ کر لیں گے اور طے کر لیں گے کہ جو بھی مصیبت مجھے آئے میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اس سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو حالات سے ڈر جائیں گے، اب کیا ہوگا پتہ نہیں، حالات سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ وہ حق کا اعتراف بھی کریں گے۔ یہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی جھوٹی انانیت کو بچانے کے لیے،
اپنے حرص کے آگے وہ نفاق کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ماننے والے لوگوں کی کمیونٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حق بات کے ساتھ فیور میں کھلم کھلا کھڑے ہوں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ڈرتے ادھر بھی سپورٹ کریں گے لیکن حق کو حق مانیں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی نفاق کا اظہار کریں گے۔ میں نہ ماننے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماننے والوں کی یہ بات میں کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تیسری قسم ہے جو منافقین والی قسم ہے کہ اس میں آگے آدمی حق بات کا انکار بھی کرتا ہے لیکن حق بات سے جو فائدے ملتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے وہ منہ سے زبان سے حق کا اقرار بھی کرتا ہے، حق کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ کو بھی نفاق کی علامت قرار دیا گیا، کیونکہ جھوٹ بھی نفاق ہی سے پیدا ہوتا ہے، جھوٹ سے ہی نفاق پیدا ہوتا ہے، یہ اصل تعبیر ہے۔ میرے بھائیو، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ریالٹی ہے، جو چیز واقع ہے، جو چیز حق ہے، اس کے خلاف بات کرنا یہ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی نہیں آیا، اس کا نہ آنا یہ ریالٹی ہے، میں کہوں کہ وہ آ گیا، میں اس حقیقت کے خلاف بات کرتا ہوں، میں جھوٹ کہتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹ ہم سمجھ سکتے ہیں، آسان سی مثال ہے۔ اسی لیے جس آدمی کے اندر جھوٹ کی صفت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقین والی صفت فرمایا۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھیں، نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے میں نفاق، بلیفز میں نفاق، اور ایک عمل میں نفاق، ڈیڈز میں نفاق۔ یہ 2 طرح کے نفاقوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عقیدے میں نفاق یہ کفر ہے، عقیدے میں نفاق یہ کفر ہے۔ بلیفز میں کوئی منافق بن گیا ہے، یعنی سامنے آ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دل میں اس کا کفر پر اطمینان ہے، اس کا قلب کفر پر مطمئن ہے، سامنے وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرتا ہے، اسے نفاق عقیدے میں کہیں گے، اسے نفاق اعتقادی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عقیدے میں نفاق نہیں ہے لیکن عمل کے اندر نفاق ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث سنیے، آقا علیہ السلام اس کو بیان فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 4 من کن فیہ فہو منافق وان کانت فیہ خصلۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی وہ منافق ہے، جس کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی وہ منافق ہے، جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس کے اندر نفاق والی خصلت ہے۔ 4 خصلتیں کون کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا، اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب بھی وعدہ کرے وعدے کو توڑے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی کوئی معاہدہ کرے، کوئی اگریمنٹ کرے، اس اگریمنٹ کو توڑے، اس معاہدے سے غداری کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی لڑائی لڑنے کا موقع ہو گندی گالیاں دے، جب بھی لڑائی لڑنے کا موقع ہو برا بھلا زبان سے گالیاں نکالے۔ یہ 4 خصلتیں جس کے اندر ہوں گی اس کے اندر نفاق موجود ہے۔ معلوم ہوا نفاق ان 2 طرح سے سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقادی، عقیدے میں نفاق یہ کفر ہے، ایک نفاق عملی، عمل میں نفاق یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عقیدوں والے نفاق کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، یعنی انہوں نے ایمان کو پایا اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلمت کی وجہ سے کفر کے آگے اپنے ایمان کو ٹھنڈا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اب واپس حق کی طرف نہیں آئیں گے۔
یہ پہلی مثال ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو۔ اب بارش کو ازیوم کرے آسمان سے بارش برس رہی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیریاں بھی ہو، گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ بالکل اندھیرا ہے، آسمان سے زبردست موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش میں گرج ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں، بجلیاں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، ایک گرج پیدا ہو رہا ہے، اور بجلیوں کی وجہ سے ایک چمک بھی ہے۔ ایسا آپ ایک سینیریو ازیوم کیجئے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ اتنی سخت قسم کی کڑک ہو رہی ہے کہ ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ کڑک سے میرا دماغ پھٹ نہ جائے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، یعنی آواز کے ڈر سے انہوں نے تو کانوں کو بند کر لیا ہے، لیکن جو بجلی کی روشنی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کی نگاہ ختم ہو جائے گی، اندھے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے، یعنی جب بھی بجلی چمکتی ہے، ایک تو ڈر یہ ہے کہ بجلی کی وجہ سے میرے آنکھیں چلی جائیں، لیکن اسی بجلی کی روشنی میں انہیں سفر کرنا ہے، کیونکہ یہ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں، جب بھی بجلی کی روشنی آتی ہے یہ چلنے لگتے ہیں، ڈرتے ہوئے، کان میں انگلیاں رکھتے ہوئے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کدھر جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس مثال کو سمجھے، اس مثال میں بارش کو دین سے تعبیر کیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، دین اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے روئے زمین پر، اور پورا اندھیرا ہے، یعنی پورا کفر چھایا ہوا ہے دنیا میں، اور اس کے اندر کڑک ہے، اس بارش کے اندر گرج ہے، یعنی اللہ عذابات سنا رہے ہیں کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ عذاب ہوگا، تم اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانو گے تو تمہیں اس طرح سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور روشنی یہ ایمان کی فتوحات ہیں۔ اسلام جب آتا ہے دنیا کے اندر کفر چھٹتا ہے، مسلمان ملکوں کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں غنیمت کا مال بھی مل رہا ہے، دنیا بھی سمیٹ کر ان کی طرف آ رہی ہے۔ جب منافقین اس مزے کو دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف بھاگ کر آتے ہیں کہ ہمیں بھی غنیمت کا مال ملے گا، ہمیں بھی کچھ ملے گا، لیکن جب انہیں وہ گرج آتی ہے تو کان بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس دین کی یہ مشکلات نہیں چاہیے، اس دین کی یہ مشکلات ہمیں نہیں چاہیے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو فتوحات دنیا کا مال انہیں نظر آتا ہے، مسلمان جا کر لڑائی لڑتے ہیں، کافر ہارتے ہیں، انہیں دنیا کا مال و متاع مل رہا ہے، سونا چاندی مل رہا ہے، بھاگ بھاگ کر اسلام کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اسلام میں گردن کٹانا ہے، اسلام میں قربانیاں دینا ہے، اسلام میں نمازوں کو ادا کرنا ہے،
روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ سب چیزیں سنتے ہیں تو پھر وہ لوگ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، ان کی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرے اینگل سے رب العزت نے ان کافروں کی، ان منافقین کی مثال دی ہے کہ یہ لوگ آسانیوں کو چاہتے ہیں، مشکلات کو نہیں چاہتے، لیکن جو مؤمن ہوتا ہے، جو خالص اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے ایمان لایا ہوتا ہے، وہ ساری نعمتوں کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کرتا ہے، ساری مشکلات کو بھی خوش ہو کر قبول کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صبر یہ صرف مصیبتوں پر اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دینے کا نام نہیں ہے۔ میں نیک کام کر رہا ہوں، اس میں جو تکلیف آتی ہے اس کو میں ایکسیپٹ کر لوں، یہ بھی صبر ہے۔ میں گناہ چھوڑتا ہوں، اس چھوڑنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو پر میں اپنے آپ کو جمالوں کی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میرا مال کسی نے لوٹ لیا، میرا نقصان ہو گیا، میرے عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، میں اللہ کی تقدیر پر اپنے آپ کو روک لیا، صرف یہ صبر نہیں ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ان چیزوں کو ادا کرتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے، صبح کی نماز میں نیند کو قربان کر کے گھر سے اٹھ کر مسجد میں آ کر سجدہ کرنا ایک تکلیف والا کام ہے، اس تکلیف والے کام کو اللہ کے لیے قبول کر لیتا۔ رمضان میں سخت پیاس لگتی ہے، سخت بھوک لگتی ہے، اس پیاس اور اس بھوک کو اللہ کے لیے برداشت کر لیتا ہے، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت دل کھڑکتا ہے کہ محنت کی کمائی میں دے رہا ہوں، اس تکلیف پر اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، میں جا رہا ہوں، راستے میں ایک عورت نامحرم آ رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ للچائی نظروں سے اس کو دیکھوں، لیکن میں اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا ہوں، اس سے دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کو ایکسیپٹ کر لینا صبر ہے۔ میں بیپار کر رہا ہوں، دھوکہ دینے کا زبردست موقع ہے، کلائنٹ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن میں اللہ کے لیے اس دھوکے دینے سے بچتا ہوں تو مجھے ایک تکلیف ہوگی کہ میں دھوکہ دیا ہوتا تو اتنے 1000 روپے مجھے زیادہ ملتے، لیکن میں نے اللہ کے لیے ان 1000 روپیوں کو چھوڑا تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکیوں پر تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، جو گناہوں کو چھوڑنے پر تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، جو آسمانی مصیبتوں پر تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، یہ سارے اصل میں صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ ان سب کے ساتھ ہے، اللہ ان سب کے ساتھ ہیں۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ وقت کے حساب سے اپنے کلر کو بدل لیتا ہے، اپنا رنگ چینج کر لیتا ہے، اس گرگٹ کی طرح جو دیوار پر بیٹھتا ہے تو دیوار کا رنگ اپنے اندر اتار لیتا ہے، ہرے پتے پر بیٹھتا ہے تو ہریالی اپنے اندر اتار لیتا ہے۔ ویسے ہی یہ منافقین ہے کہ یہ جس جگہ جاتے ہیں اس جگہ اس انداز سے اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے بیان فرما دیا کہ یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کیا عذاب بنا کر رکھے ہیں، ان کو مختلف جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، کافروں سے بھی منافقین نیچے ہوں گے، کیونکہ ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے، ان کا گناہ زیادہ سنگین ہے۔ تو یہ عذابات اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف جگہوں میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، ایمان پر چلنا، ایمان پر جمے رہنا، ایمان کے لیے جینا، ایمان کے لیے مرنے کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.